السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ایک بار پھر ہم ایک یونیورسٹی میں موجود ہیں. بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس کے سامنے ہیں. ہم اس وقت ہیں کیسبٹ میں، یعنی خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں، اور میرے سامنے کیسبٹ کے بہت ہی زبردست اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ کے چہروں کو دیکھ کے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ 10 سال بعد 20 سال بعد کیسا ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہ ان سے آ کے ملاقات کرو. جیسے آپ لوگ ہیں ایسا ہی پاکستان ہوگا. پاکستان کی آبادی جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، وہیں یہ آبادی کی اسٹرینتھ بھی ہے. اور آبادی جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ جناب چائنا ایک بڑی مارکیٹ ہے، ہم بات کرتے ہیں انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، تو پاکستان بھی کوئی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے، پاکستان بھی ایک بڑی مارکیٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں جو پروڈکٹس سیل ہو رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ لوکل پروڈکٹس ہیں یا وہ امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں؟ جب ہم یہ دیکھنے جاتے ہیں اور سروے کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب امپورٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور جب اس کا مطلب باہر سے جب پروڈکٹس آ رہی ہیں تو پھر ڈالر جو ہے باہر جا رہے ہیں، اور پھر جو ہمارا ایک بیلنس ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ فیصلے جو ہیں کہ ہمیں اپنی پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے اور میڈ ان پاکستان پروڈکٹ پہ ہمیں جو ہے بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. یہ 60 سال 70 سال پہلے ہو جانے چاہیے تھے اور ایک پالیسی جو ہے اس سے فوکس کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اب صورتحال یہ ہے کیونکہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس جو ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہی ہیں. اس کی نہ ہونے کی وجہ یہی کیونکہ امپورٹڈ پروڈکٹس استعمال ہو رہی ہیں، تو یہاں پر وہ کوالٹی پروڈکٹس بن بھی نہیں رہی ہیں. ہم اپنی انڈسٹری کو، گورنمنٹ کو جو انڈسٹری کو جس طرح سے پروموٹ کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا جو کریم ہے، یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو کریم ہے، جو بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، وہ برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، ملک سے باہر چلا جاتا ہے. یہاں نہیں رکتا کیونکہ یہاں وہ انڈسٹری نہیں ہے، وہ جابز ان کو نہیں مل پاتی ہیں، اور کیونکہ ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی کیونکہ مارکیٹ میں امپورٹڈ پروڈکٹس موجود ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک فائنینشیل کرائسس آیا تو گورنمنٹ نے پابندی لگائی امپورٹڈ پروڈکٹس کی، لیکن کیوں نہ یہ مستقل سلسلہ بنا دے اور ہم فوکس کریں سے میڈ ان پاکستان کے اوپر، اور تمام غیر ضروری کیا بلکہ وہ چیزیں جو ضروری بھی ہیں اگر ایک دفعہ بند ہوں گی تو خود بخود ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، وہ یہاں بننی شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو سرمایہ لگاتے ہیں، جو صنعت کار ہوتے ہیں، ان کو کانفیڈنس ملے، اور وہ اسی وقت ملے گا جب ہم ایک مساق معیشت کریں گے. تو میڈ ان پاکستان پروڈکٹ پاکستان میں کیسے زیادہ ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. بڑا زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے شبر زیدی صاحب. آپ سب انہیں جانتے ہیں، فارمر چیئرمین FBR، پاکستان کے معروف جو ہے فائنینشیل اینالسٹ ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر کاشف محمود صاحب، آپ وائس چانسلر ہیں کیسبٹ کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلیمان چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں FPCCI کے، یعنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، سابق صدر ہیں سائٹ انڈسٹری کے بھی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک مہمان امریکہ سے تشریف لائی ہیں رائلہ فردوس صاحبہ. میڈیا سے پاکستان میں ان کا تعلق رہا، اب امریکہ میں رہتی ہیں، نیو جرسی میں رہتی ہیں، وہاں کی میڈیا کو دیکھتی ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہاں پر پاکستان کے پروڈکٹس جو ہیں وہ کس صورتحال پہ ہیں. تو شبر زیدی صاحب، ہم بہت کیا لیٹ ہو گئے، ہمیں بہت پہلے فیصلے کر لینے چاہیے تھے. یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں میڈ ان پاکستان، آج کے کانٹیکس میں اس کا مطلب ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن. ہم نے ساری زندگی ایکسپورٹ پروموشن پہ بڑی اہمیت دی ہے، مگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو ہم نے کبھی سبجیکٹ نہیں بنایا. تو یہ سبجیکٹ جو ہے اس کو اکنامکس میں بولتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن. کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ امپورٹ کر رہے ہیں ان کو سبسٹیٹیوٹ کریں اور لوکلی بنائیں. اچھا، اس میں جو دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. دیکھیں، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے. یہ جو ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا ریل پیل ہوئی ہے امپورٹ پروڈکٹ کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم مور دین لائل تھے WTO رجیم کے تحت. کیونکہ اس رجیم میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اپنی لوکل پروڈکٹس پہ کہ آپ فورن پروڈکٹ کی ڈیوٹیز کو کم کریں. تو اگر کوئی چیز سپوز کریں کوئی شرٹ بن رہی ہے چائنا میں اور پاکستان میں آ رہی ہے تو اس پہ ہم ڈیوٹی نہیں لگا سکتے. اچھا، کیونکہ چائنا کی کوالٹی اچھی ہوتی تھی، ہماری کوالٹی خراب ہوتی تھی، اور پرائز برابر ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پاکستانی پروڈکٹ بک نہیں سکتی. اس کی یہ اس کی اکنامکس ہے. اور WTO نے جو ورلڈ ٹریڈ آرڈر ہے، جو پہلے اس کو ہم گیٹ بولتے تھے، اس ورلڈ ٹریڈ آرڈر کے تحت ہمیں ڈیوٹی کے اوپر ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے کہ ہم اس سے زیادہ ڈیوٹی لگا نہیں سکتے. تو ایکچولی یہ ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت ہم اس ٹریپ میں پھنسے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مگر سوال یہ کہ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو WTO کی کنڈیشنز کو نہیں مانتے. تو ہمارا جو اگر اس کو اور مزید میں ڈیپ جاؤں تو یہ بنیادی طور پر
جو ہماری غلامی کی ذہنیت ہے یہ اس کا ایک بالکل سمجھ لیں اس کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ ہم نے WTO کو اوور ایکسٹینڈڈ طریقے سے مان لیا. آج سے نہیں مانا, 1950 اور 1960 سے ہم نے اس کو مان لیا. تو اب وہ اس 50-60 سے وہ ہماری انڈسٹری, ہم WTO کے تحت رہے تو ہم اپنی انڈسٹری کو پروٹیکشن نہیں دے سکے, تو اس لیے ہماری انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکی. اچھا, اس میں جو آرگومنٹ ہے, جو آرگومنٹ سامنے والا دیتا ہے مجھے, وہ یہ کہتا ہے کہ میرا فار ایگزامپل میں یہ جوتا پہنا ہوں, تو یہ جوتا اگر کنزیومر ہوں, میں کنزیومر ہوں, تو میں کنزیومر کیوں خراب کوالٹی کا جوتا پہنوں, اس لیے کہ پاکستانی نہیں بنا سکتا اور امپورٹر کے خلاف آؤں. تو ایک کنزیومر کا جو مارکیٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کنزیومر کو کیوں سفر خراب کر رہے ہیں, اگر آپ سے کوئی چیز نہیں بنتی تو امپورٹ کریں. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس کی ایک بہت سارے اس کے پہلو ہیں. مگر آج جس شکل میں پاکستان ہے اور پاکستان جس شکل میں ہمیشہ رہا ہے اپنے فورن ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں, پاکستان کے پاس اب یہ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں میڈ ان پاکستان, اب یہ چوائس نہیں ہے, اب یہ تقریباً مجبوری ہے. مطلب اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں میڈ ان پاکستان چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا, امپورٹ چاکلیٹ کھاؤں گا. اب آپ کو چاکلیٹ تو ہر حال میں امپورٹ بند کرنی پڑے گی. اب جو مسئلہ پڑ گیا ہے اور لائٹر نوٹ وہ یہ پڑ گیا ہے کہ ہم نے بہت ساری بلیاں پالی ہوئی ہیں اور بلیوں کے فوڈ ہم بناتے نہیں ہیں. تو آپ کو پتا ہے کبھی کراچی میں کل پرسوں مظاہرہ ہوا ہے بلی کے فوڈوں کو امپورٹ کرنے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں آپ کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں تو آپ کو جنرل اسٹور میں اینیمل فوڈ کا پورا سیکشن ملے گا. سر میں نے کل کچھ فگرز جاننے کی کوشش کی, تو ویکینڈز کے موقع پر ڈے کی ڈپارٹمنٹل اسٹور کی صرف یہ جو اینیملز فوڈز ہیں ان کی سیل جو ہے 1 ملین سے زیادہ ہے پر ڈے. اچھا, یہ جو سلسلہ ہے اب یہ پاکستان میں جو آپ نے 1947 سے لے کر آج 2022 تک ہے, تو اب اس کو ریورسل جو کرنی ہے وہ اٹ ول ٹیک ٹائم. مطلب وہ ایک اس کے پورا ایک مہم چلانی پڑے گی, پورا اپنے کنٹری کا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا, آپ کا سوچ بدلنی پڑے گی. اور پھر وہ جس طرح آپ نے بات کہا کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج تو ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے نا, تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کل جب 4 پیسے آئیں گے ہم دوبارہ شروع ہو جائیں گے. سر اس کے لیے بالکل مائنڈ سیٹ کی بات ہے, اسی لیے ہمارا صرف یہ پروگرام ایک پروگرام نہیں, یہ پوری ایک موومنٹ ہے کہ ہم نے کہا کہ میڈ ان پاکستان پہ ہم فوکس کریں. آپ نے کہا نا, میں تو ایگری کر رہا ہوں, مگر یہ نہیں, یہ ہمارا ہوتا کیا ہے, ہم ابھی جو پیسے کم ہے نا تو ہم نے یہ مہم شروع کر دی. 2 سال بعد تھوڑے پیسے 2-4 پیسے آ جائیں گے نا, پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ کھلنا شروع کریں گے. ٹھیک, میں آپ کی طرف بتا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا فگرز بتائیں گے آپ کہ ہم مختلف پروڈکٹس جو ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں اس میں ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں اور کتنا ہم جو ہے امپورٹ میں ہمارے ڈالرز جو ہیں یہاں سے جاتے ہیں. جی, اس کے اندر 1-2 چیزیں اگر میں آپ کو بتاؤں, اس میں سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں وہ ویلیو کریشن کا ہے. دیکھیں, آلو جب آپ خریدنے جائیں گے نا وہ 40 روپے کا ملتا ہے, لیکن جب آپ پوٹیٹو چپس خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو 40 روپے کا نہیں ملتا. اور اگر کسی برانڈیڈ کا 50 گرام کا آپ جو ہے وہ فرینچ فرائز لیں گے, دیٹس گونا کاسٹ یو 100 روپے کا کاسٹ کرے گا. تو اب آپ سوچیں, اگر میں آلو پاکستان میں لیٹ سے آلو امپورٹ کر رہا ہوں, امپورٹ کرتا ہوں پاکستان میں تو 40 روپے کا امپورٹ کروں گا, اور فرینچ فرائز پاکستان میں بناؤں گا تو وہ جو 40 روپے سے لے کے تقریباً 1000 روپے کلو تک کی جو ویلویشن ہو رہی ہے وہ ویلیو کریٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. لیکن اگر میں فرینچ فرائز بنے بنا امپورٹ کر لوں گا تو وہ جو ویلویشن ہے میں 40 روپے نہیں دوں گا, میں 1000 روپے دے رہا ہوں گا ان کو وہاں سے وہ فنش گڈ امپورٹ کرنے کے لیے. الاٹ میں جیسے سر نے بھی شبر صاحب نے بھی بات کری ہے, ہماری دیز آر دا اسٹیٹسٹکس فرام دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, 6.8 بلین $, یعنی کہ 6.8 ارب ڈالر کی صرف فوڈ امپورٹ ہے اب تک, یعنی کہ اپریل 2022 تک کی. موبائل فونز 1.5 ارب ڈالر کے آج تک, یعنی کہ تقریباً 8 مہینوں میں ہم نے امپورٹ کیے ہیں. مجھے یاد ہے آج سے کوئی 20 سال پہلے جب میں خیال ہے آپ لوگوں کی عمر کا ہوں گا, تو اس وقت ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ موبائل فون کیا پاکستان میں نہیں بن سکتے, کیونکہ موبائل فون کا بوم شروع ہوا ہے 2000 سمتھنگ کے اندر. دیکھیں یہاں پہ آتا ہے آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ. سب سے مشکل کام ہوتا ہے پروڈکشن کرنا, کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس بہت پرابلمز ہیں. کوالٹی بھی ایک پیرامیٹر ہے, را مٹیریل کی سپلائی پیرامیٹر ہے, بجلی کی اویلیبلٹی پیرامیٹر ہے, اسکل لیبر کی اویلیبلٹی پیرامیٹر ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں, ہمارے لیے ایزی کیا تھا, اف یو ہیو منی آپ جائیں امپورٹ کریں, یہاں لائسنس لیں اور بیچنا شروع کر دیں. آدھے ہمارے اسٹوڈنٹ جو بیٹھے ہیں ان کے پاس آئی فون موجود ہوگا. پاکستان میں پچھلی گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا, انہوں نے اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے موبائل فونز کے اوپر جو یہ پیسے بڑھائے, ابھی
80,000 रुपए हाई एंड मोबाइल फोन पे उसकी ड्यूटी है जी। उस ड्यूटी के चक्कर में पाकिस्तानी लोकल एक कंपनी ने, एक बड़ी मोबाइल फोन कंपनी जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स बनाती थी, उसका अपना असेंबली प्लांट पाकिस्तान में लगा लिया। रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे असेंबल करते हैं, और वही मोबाइल अगर आप किसी और कंपनी का लें जो पाकिस्तान में नहीं बनती, तो वो आपको मिलेगा तकरीबन 3.25 लाख रुपए का। लेकिन पाकिस्तान में असेंबल हुआ हुआ मोबाइल एक और अच्छी कंपनी का अगर आप पाकिस्तान में खरीदेंगे उसी स्पेसिफिकेशंस का, तो वो आपको मिलेगा तकरीबन 2,40,000 रुपए का। तो ये 1 लाख रुपए आपने बचाना शुरू किया। इस वक्त पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ मोबाइल बन रहे हैं हर महीने, और वो किस लिए बन रहे हैं? बिकॉज आपकी ड्यूटीज बढ़ा दी गई हैं, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, तो बाहर से मोबाइल लाना महंगा पड़ गया। और अगर मैं आपको अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स बताऊं, इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक 4,000 PhDs हमारे पास पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार हैं, और उन PhDs को अगर आप लें तो उनमें से मेजॉरिटी नेचुरल साइंस के PhDs हैं। नाउ इमेजिन करें अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते, सिर्फ अपनी, किसी पे ना करें, ये PhDs हैं, ये आपके पास पर एकड़ यील्ड पे काम कर सकते हैं, वर्टिकल फार्म्स पे काम कर सकते हैं। हमारी जरखेज जमीन है, हमारे पास मीठा पानी मौजूद है, हमारे पास तो प्रॉब्लम नहीं है। दुबई जाएं, दुबई के अंदर आपके पास मिट्टी का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, वो लोग वर्टिकल फॉर्म्स में जा रहे हैं, और दुबई कहता है कि अगले 5 साल के अंदर जो इंडोर वर्टिकल फॉर्म्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होगी कि उनको बाहर से फूड इंपोर्ट करने की शायद जरूरत ना पड़े। अगर हम उन रिसर्चर्स को यूज करें और इंडिजिनाइजेशन पे जाएं, देखें इंडिजिनाइजेशन एक जहनियत है, यह हमें सोचना पड़ेगा, हमें आज फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इंडिजिनसली डेवलप करें चीजें, यानी कि खुद पाकिस्तान में बनाएं, या हम इंपोर्ट करें। इस वक्त हम और आप जो कपड़े पहने हुए सब कुछ ऊपर से नीचे तक, मैं अगर हम अपने आप को हटा लें तो मेरा ख्याल है शाज़ो नादर कोई चीज हमारे पास होगी जो पाकिस्तान की बनी हुई होगी। घड़ी भी बाहर की है, कपड़ा भी बाहर का है, स्टिचिंग पाकिस्तान में हुई हुई है, शर्ट भी बाहर की है, टाई भी बाहर की है, ये अपना लेपल पेन भी बाहर की है, मोजे भी बाहर के हैं, इवन जूते और उसके लेसेस भी बाहर के हैं। एक तो हमें अपनी जहनियत बदलनी होगी। आप लोग यंगस्टर्स हैं, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या हमें पाकिस्तान की चीजें खरीदनी है या बाहर की चीजें खरीदनी है। इस मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट के हवाले से जो हमारे बाकी गेस्ट से बात करें ब्रेक के बाद सवाल पास। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम हैं कैसबेट में। सुलेमान चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI के। FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स हैं उनका एक लीडिंग इदारा है, उनको लीड करता है, और पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री जो है वो सर आपके पास मौजूद है। तो इंडस्ट्री का सर क्या मुतालबा है और उसको क्या मुश्किलात हैं कि जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो होनी चाहिए थी और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट हर जगह होनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं हो सकी? शुक्रिया जी, पहले तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अच्छा, मैं आपसे बात करूँगा कि इस वक्त जो ये बैन आया है, इस हमारा जब से हमने टेक ओवर करा, हमारा सबसे बड़ा मुतालबा गवर्नमेंट से ये था कि आप जो हैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स को बैन करें, और आप क्योंकि हमारे डॉलर ज़ाया हो रहे हैं और हम इसको अपना लोकल प्रोडक्शन पे जाएं और लोकल चीज़ों पे जाएं। लोकल चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल है, और जैसे आपने फरमाया कि जी इस वक्त जो मेन हमारी रिक्वायरमेंट है वो है मिसाके मईशत, वो हमारा सबसे बड़ा डिमांड है। हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका मंशूर में पूरा 10 साल का प्लान हो, और कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी जाए, हमें उससे नहीं, हमें ये हो कि जो मिसाके मईशत है वो ऐसी हो कि जिस पे आप जिस फ्रेमवर्क पे हम काम करते हुए आगे जाएं। मेड इन पाकिस्तान अभी तक हमारे यहाँ हम लोग क्यों इम्पोर्टेड में जाते थे और क्यों लोकल चीज़ों को डेवलप नहीं करा, उसकी वजूहात जो थी वो ये कि हमारे पास बिजली अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास आज भी हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो सबसे महंगी है। इंटरेस्ट रेट अब आप दोबारा देख लें, ये इंडिया में 4% है, आपके यहाँ 14.5% है। कहाँ से आप कम्पीट करेंगे? बिजली, गैस नहीं है, गैस आपके यहाँ शॉर्टेज है। अगर आपको गैस नहीं देंगे तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट जब नीचे नहीं आती, तो अल्टीमेटली जब जो व्यापारी है वो ये देखता है कि जी मैं चाइना से ही मंगाऊंगा तो मुझे इतने का पड़ेगा, पाकिस्तान में इतने का होगा, तो मैं उसको सस्ती चीज़ें दूँ। जो कंज्यूमर है ऑल द राइट टू बाय अ चीपर एंड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, तो वो उसको देखते हैं। हमें जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी पाकिस्तान में, तो हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हम हर चीज़ कर सकते हैं। हमारी जो माइंडसेट चेंज करना है वो भी हो सकता है, बिकॉज हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड ऐसा है कि जिसमें हम हर प्रोडक्ट, दुनिया के हर प्रोडक्ट को मीट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान से हर, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल में, हर बड़ा ब्रांड यहाँ से ले रहा है। तो
उस क्वालिटी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट जो है हमारे, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, फुटबॉल जो पूरी दुनिया में यूज हो रही है, ये सब चीजें जब जी हाँ, और इस वक्त जो फीफा हो रहा है उसमें भी आप ही की अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और चाइना की फुटबॉल जो है वो अप्रूव हुई है। वो मसला नहीं है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी की नहीं दे सकते, मगर आपको जिस वक्त आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप वन विंडो हमें करके दें इंडस्ट्री। कोई भी हुकूमत आती है वो आने से पहले, जाने से पहले आपके PCCI पे जो है हाजिरी देती है, सारे चैम्बर्स पे जाती है, तो ये कुछ आपकी सुनते भी हैं ये जो हुकूमत में लोग आते हैं? जो ये मुतालबा माना है ये पहले FPCCI का था, और हमने आज से 3 महीने पहले ये कहा था कि आप एसेंशियल प्रोडक्ट्स को बैन करें। हर चीज़ यहाँ पे हम अवेलेबल करके देंगे, आज नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे मौजूद हैं कि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी, कोई चीज़ की शॉर्टेज नहीं होगी। राहिला फिरदौस साहिबा फरमाइए, अमेरिका में रहते हुए वैसे तो पाकिस्तान से जो वहाँ रहते हैं यूरोप में, अमेरिका में, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनसे एक वो वैसे लगाव होता है कि जनाब हमारे मुल्क की कोई जो है चीज़ आ रही है। लेकिन आप कैसे देखती हैं, मसालों के अलावा, मसाले चले पाकिस्तान के इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ है जो सोचती है कि जनाब पाकिस्तान के हमें यहाँ मिलनी चाहिए? पहले तो मैं बहुत ही अपने लिए खुशी समझती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बुलाया है, और ख़ास तौर पर इन नौजवानों के साथ आज इस बात को करते हुए मैं यकीनन ये कहूँगी कि आज फ़ैसला हमें नहीं बल्कि इन लोगों को करना चाहिए कि हम कितनी हद तक पाकिस्तानी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ रहते हुए इतने पाकिस्तानी नहीं होते। जिस लम्हे हम इस मुल्क से दूसरे मुल्क में जाके कदम रखते हैं, उस लम्हे हमें महसूस होता है कि दरअसल अब हमें पता चल रहा है कि हम कितने पाकिस्तानी हैं। ठीक, सिर्फ ये जो आपने मसालों की बात की है, सिर्फ मसालों की बात नहीं है। ग्रोसरी स्टोर के ऊपर जाते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उन ऑप्शंस में मोस्टली हमें ऐसा लगता है कि ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो उसमें इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि अगर वही रूह अफ़ज़ा अगर हमें मेड इन पाकिस्तान नज़र आता है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने पाकिस्तान के प्रोडक्ट को ले लें। सिर्फ मसालों की बात नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से ये हुआ कि जी पाकिस्तानी आम दुनिया का सबसे बेहतरीन आम, बिल्कुल, और आप यकीन कीजिए कि बहुत महंगा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की कोशिश होती है कि हमें किसी तरह से पाकिस्तानी आम मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जी, अब किसी भी बड़े स्टोर पे जाते हैं हम, कभी कभार मेंस शर्ट्स होती हैं उनके पीछे लेबल लगा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, कभी पाकिस्तान नजर आ जाता है, हम लोग खुद बहुत खुशी महसूस करते हैं। खासतौर पे जीन्स की जो पैंट्स होती हैं उन पे तो लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, बिल्कुल, और हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जो बात महसूस की वो ये कि यहाँ पर रहते हुए टॉवल्स भी बड़ी तादाद में पाकिस्तान बहुत अच्छा, यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं जब वो बाजार जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो दूसरे ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, जो कि मुझे महसूस होता है कि इस जगह पर हमारे लिए गौर करने का जो है ना पॉइंट ये है कि इस जगह पर अगर हम अपनी चीज़ों को प्रेफर करेंगे, अपनी चीज़ों को पसंद करेंगे। जैसे अब हम पाकिस्तान में जो खास टेक्सटाइल की आप बात कर रही हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत से स्टोर खुले हुए जो सेल इस बात पर होती है कि जनाब एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स, तो उसमें तो कम से कम अब शायद हमारी सोच आनी शुरू हो गई है कि पाकिस्तान की जो टॉवल्स होगा, पाकिस्तान के कपड़े होंगे बहुत शानदार होंगे, पाकिस्तान में जो इसके अलावा जो कपड़े से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो फिर लोग यहाँ पे खरीदते हैं, लेकिन वो भी वही खरीदते हैं जो बाहर जाती है। अच्छा, जो यहाँ से क्वालिटी की बात करें, आप एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करें ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी की बात करें, लेकिन ये आप जिस चीज की बात करें इसके अलावा हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती कि वहां पर कितना ज्यादा उसको जो है वो पसंद किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें, ये तो हम गिन रहे हैं, चुन कर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन पे हम पाकिस्तानी चीज़ों को वहाँ पर प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर रहते हुए मैंने देखा कि लोगों को अभी आपने कहा जी हमारे पास पैसे खत्म हो गए, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारा मुल्क एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में है, लेकिन आज भी मैं किसी मॉल के अंदर जाती हूँ, मैंने देखा ही नहीं कभी किसी फूड की जगह पे बैठे हुए कि लोग बैठे हुए किस तरह से पैसे खर्च करते हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं ही नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता ही नहीं है कि हम गरीब हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हमारे लोग जब कपड़े ही खरीदने पे जाते हैं तो लगता है कि जी ये ब्रांड लेंगे, हम ये ब्रांड लेंगे, वो जरूरत के बजाय ब्रांड्स के पीछे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जरूरत इस बात की हम ये समझे कि हमारी जो भी चीज़ है हमारी उस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करे, बजाय इसके कि हम ब्रांड्स के पीछे लग जाएं। बिल्कुल शबर साहब, इसमें ये कि एक एहसास होना कि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में बड़ी आबादी तो यकीनी तौर पे एक गरीब आबादी है, फिर मिडिल क्लास तबका है, फिर हमारा अपर क्लास तबका है, जिनके पास पैसा है, क्या आप समझते हैं कि उनको भी एहसास करने की ज़रूरत है कि वो जितना जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे और ख़रीदेंगे, उतना वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हो। इसी तरह से आप देखें कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, या लोग हर साल उम्रा कर रहे हैं, हर साल जो है हज कर रहे हैं, तो बस किसी भी बहाने से, लेकिन जो है वो पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। देखिए, इसमें थोड़ी सी बात
ریئلٹی کی ہے. جو ماڈرن اکنامکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اکنامکس میں پیٹریوٹزم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے یہ مجبور کر رہے ہیں کہ میں پیٹریوٹک بن کے کنزمپشن کروں نا, یہ اب آبسلیٹ تھیوری ہے دنیا میں. ٹھیک. کہ آپ پھر آپ اسٹیٹ کو, مگر یہ میں اس کا مطلب نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی میں, مگر آپ مجھے یہ اکنامکس کو میرے جذبات اور نظریات سے نہیں دیکھیں. ٹھیک. میں بالکل اس کو پیورلی اکنامک سائنس میں سائڈ میں دیکھتا ہوں. میری کوالٹی اور میری پرائس اگر صحیح ہوگی تو کنزیومر خود بخود لے گا. ٹھیک. لیکن نا میں اس کو آرٹیفیشل طریقے سے پلیس نہیں کر سکتا. اچھا, اب پرائس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ڈیوٹی لگانی پڑے گی سامنے والے پہ. صحیح ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پرائز بھی کم ہے, دو پروڈکٹ پڑی ہیں, ایک پروڈکٹ بہتر ہے, پرائز دونوں کی برابر ہے, آپ مجھے کہیں کہ میں پیٹریوٹک ہوں اس لیے چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. نہیں, وہاں پہ ٹیکس لگائیں اور یہاں پہ فیسلٹی دیں. تو وہی کرو نا, تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پیٹریوٹزم پہ اکنامکس نہیں چلتی. صحیح ہے. اکنامکس پیٹریوٹزم پہ نہیں چلتی, اکنامک ریئلٹی پہ چلتی ہے. اور یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے پاس کیا سوالات ہیں, بریک کے بعد ان سے ہم جانیں گے. بریک کے بعد ملتے ہیں سوال پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم کیسبٹ میں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں میڈ ان پاکستان کیسے پروموٹ ہو سکتا ہے, اور اس میں عوامی سطح پر کیا لوگوں کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور حکومتی سطح پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے. نوجوانوں کی طرف بڑھنا چاہیں گے. جی فرمائیے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں پروڈکٹ اتنی آپ لو کوالٹی کی دیں گے, ہم پرائس اتنی زیادہ دے رہے ہیں, تو ہم اپنی پروڈکٹ کیوں خریدیں؟ آپ ہمارے جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو اتنا خراب کر رہے ہیں کہ وہ تو جائے گا کہ دوسری پروڈکٹ پہ. ہم نے اپنی جو لوکل پروڈکٹس ہیں اس کی مارکیٹنگ اچھے سے نہیں کی ہوئی. مجھے جہاں تک یہ چیز لگتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے بھی پی آئی اے کی بات کی, آئی ہیو بین ٹریولنگ ان پی آئی اے فار دا لاسٹ 7 years. میرے پاس ایمریٹس کا آپشن موجود تھا, پھر بھی میں نے پی آئی اے میں ٹریول کیا. بٹ ہوتا یہ تھا کہ جب میں کسی کو بتاتا تھا کہ میں پی آئی اے سے آیا ہوں, تو ہوتا تھا یو پی آئی اے, آپ ایمریٹس سے آتا ہے. اگر ہم اپنے لوکل شلوار قمیض کی بات کرتے ہیں تو یار شلوار قمیض, مطلب ہم نے اتنا اسٹیریوٹیپیکل بنا دیا ہے اپنے تمام تر چیزوں کو. یہ کیا ڈیلیما ہے؟ یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کا ڈیلیما ہے کہ ہم ہر بار جو ہماری لوکلی پروڈیوس چیز ہوتی ہے, یا ہماری لوکل لینگویج بولنا بھی ہمارے لیے عذاب ہو جاتا ہے کہیں بھی جا کے. تو یہ آپ, آئی ہیو بین این اوورسیز پاکستانی, آئی ایم بورن اوورسیز پاکستانی. وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی کوئی اتنی پاکستانیت نہیں چل رہی ہوتی, وہاں بھی ہم دوسرے پروڈکٹس پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی پہچان اچھی نہیں لگتی, ہمارے ایگزسٹینشیل کرائسس ہیں. پاکستان میں جو ایک پرابلم ہے جو ہم شاید اس چیز کو سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, وہ ہے ایز آف بزنس. ہمارے جو لوکل انویسٹرز ہیں, دے ہیو منی, دے آر انٹرسٹڈ ٹو انویسٹ ان پاکستان, بٹ ایز آف بزنس بالکل زیرو کے برابر. اور اس کی میں ایویڈنس اس طریقے سے دوں گا کہ پاکستان سے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو چائنا جاتے ہیں, ود ان 15 to 21 days واپس آتے ہیں, ان کے کنٹینرز وہاں سے بک ہو جاتے ہیں, گھر آ کے سو جاتے ہیں. یہاں پر کنٹینرز کے کلیئرنگ ایجنٹس ان کے کنٹینر کلیئر کروا کے ان کے یارڈ میں پہنچا دیتے ہیں, اور شام تک کنٹینر بک چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن بنی ہے پاکستان کے اندر کنزیومر گڈس کی امپورٹس. اسکول جاتے ہیں, ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, ہمارا جو بھی ہم لوگ کو پڑھا رہے ہوں گے وہ کہیں گے آپ لوگوں نے انگلش بولنی ہے. وائی ہمیں انگلش بولنی ہے؟ ہم لوگ, میں جرمنی سے واقف ہوں, میں امریکہ سے. کیجیے, ہم نے وہاں پر لاتعداد ایسے پلیٹ فارم شروع کیے جس میں ہم باقاعدہ بچوں کو اردو سکھا رہے ہیں, پڑھنا سکھاتے ہیں. اور یہ بات ضرور ہے کہ لکھ نہیں پاتے وہ بچے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ گھروں میں اپنے بڑوں کے ساتھ اردو میں بات کر سکیں. یہ ہماری پوری کوشش ہے. آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں نا, یہاں کی جو صورتحال ہے وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. بالکل. اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کسی اور کی زبان میں پڑھ کے ترقی کی ہو. صرف ہم جو ہیں وہ پرابلم ہے ہماری. میں نے اس ملک میں جا کے دیکھا, ادھر وہ لوگ شرمندگی سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان کے علاوہ کچھ اور بولنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ ہمارا لیول بڑھ جاتا ہے کہ بھائی وہ واو کتنی اچھی انگلش بول کے گیا بچہ, ہی از دا اسمارٹ ون. ایک اردو بول رہا تو اس کو کہیں گے آپ سائڈ میں ہو جاؤ, آپ ابھی آگے نہیں جا سکتے. اس وقت جو ہے وہ NYU سے لے کر ہیوسٹن تک ہر جگہ پر باقاعدہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر اردو زبان کے سکھانے کے لیے مطلب ایز اے سیکنڈ لینگویج اب وہاں سکھایا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے وہ بیچارہ پاکستان میں اگر فیصلہ کر لے کہ انگریزی, نہیں میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں, وہ اگر فیصلہ کر لے کہ میں نے انگریزی نہیں پڑھنی تو یہ بے روزگار رہے گا زندگی بھر. لیکن ہم کیا ایجوکیشن اپنی زبان میں نہیں پڑھا سکتے؟ فار ایگزامپل اکاؤنٹنگ ہے, جیسے ابھی ہم مکس لینگویج یوز کر رہے ہیں. بات سنو, خواہش تو بڑی اچھی ہے نا, یہ
یہ خواہش بہت اچھی ہے نا, خواہش بہت اچھی ہے مگر یہ ہو نہیں سکتا. اصل میں بات یہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں, کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں. یہ اوپر سے نافذ کرنے کی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر عدالتی فیصلہ آ رہا ہے کہ قومی زبان جو ہے نافذ کی جائے, اور خود عدالتی فیصلہ جو ہے وہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے, تو پھر یہ نافذ ہو نہیں سکتا. ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم درآمدات کے اوپر پابندی نہ لگائیں بلکہ اپنے ایکسپورٹ بڑھا دیں تاکہ ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ سرپلس ہو جائے. تو اس طرح کا نہیں ہو سکتا کوئی. تو یہ میرا آپ سے سوال ہے. ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, مگر جو ہماری امپورٹ غیر ضروری امپورٹ جو بڑھی ہوئی ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جو آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں جانا پڑے گا جب آپ کہیں جا کے سروائیو کر پائیں گے, ورنہ آپ اپنی ایکسپورٹ کتنی بڑھا لیں گے. آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بھی اس کا جو ہے 25 to 30% چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں جو کہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں. جب تک وہ نہیں اویلیبل ہوں گی آپ کی ایکسپورٹ بڑھانے کا بھی کچھ بھی بڑھا لیں آپ نے ابھی جو پچھلے سال جو آپ کی امپورٹ بڑھی ہے اس میں جو ٹیکسٹائل مشینری بہت آئی, ٹیکسٹائل نہیں کہنا چاہیے, مشینری بہت آئی جس کا وہ فرق آیا, اور اب وہ یہاں پہ لوکل پروڈکشن ہوگی تو اس سے امپیکٹ آئے گا. بٹ جو آپ کی غیر ضروری چیزیں آپ جو امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں ہر حالت میں کٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گی. بیسک جو ایکچولی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو سبسٹیوٹ. اگر ہمارے پاس سبسٹیوٹ ہوگا تو وائی وڈ وی گو فار امپورٹ. لائک ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے فار کیٹ فوڈ یا پھر پیٹ فوڈ, تو سر میو جو ایک برانڈ ہے, آئی ہیو ہرڈ پرسنلی کہ بہت ساری کیٹس کو اور پیٹس کو جو ہے پرابلمس ہوئی ہیں, اسے ڈائریا ہوا ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ, آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ نو. تو سر یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وی ڈونٹ ہیو سبسٹیوٹ. نہیں, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, جب ضرورت پڑے گی تو چیزیں آ جائیں گی. اچھا ہاں بالکل, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ پاکستان میں ہر پروڈکٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کی ڈسکشن کو؟ میرے لیے اگر ہم ایک چیز دیکھیں, ون آف دا بگیسٹ پرابلم جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں, جیسے بچوں نے کہا کہ ایجوکیشن کے اندر پرابلمز ہیں اینڈ آل دیٹ. دیکھیں ہم کتنا پیسہ دیتے ہیں فورن ایگزامینیشنس کے لیے, فورن سرٹیفکیشنس کے لیے. آپ کا او لیولس کا پیسہ جا رہا ہے, آپ کا اے لیولس کا پیسہ جا رہا ہے. 2 لاکھ سے زیادہ بچہ او لیولس دیتا ہے سالانہ. آپ کی سرٹیفکیشنز ہیں, اے سی سی کی سرٹیفکیشنز ہیں, باقی سرٹیفکیشنز ہیں. یو لٹرلی اسپینڈس ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر جسٹ فار پیئنگ دا ایگزامینیشن فیس. ابھی ہمارے 2 مہینے پہلے ایک پاکستانی پروفیسر تھے, انہوں نے ایک اسٹیٹسٹک کی کتاب لکھی, ان کی انوگریشن ہم نے یہاں پہ کری. تو میں نے کہا کہ اگر یہی کتاب ہم پاکستان کے اندر, جب انہوں نے لکھی بہت اچھی, ہم اپنی بچوں کو یہ والی کتاب پڑھائیں تو سوچیں وہ جو کتابیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں ہمیں وہ نہیں ہوں گی. دوسرا, حکومت اگر پالیسی میکنگ کرے, جیسے میں نے آپ کو بتایا موبائل فون پاکستان میں بن رہا ہے, ایک ہائی اینڈ موبائل فون, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ دا نیم, ہائی اینڈ موبائل فون پاکستان میں بن رہا ہے, تو لوگ خرید. ابھی آپ مزید ٹیکس بڑھا دیں جو باہر سے آ رہے ہیں موبائل فون, تو آپ دیکھیے گا لوگ موو کر جائیں گے سستے موبائل فون کی طرف. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کتابیں پاکستان میں بہترین ریسرچرز موجود ہیں, وہ کتاب لکھ سکتے ہیں, او لیول سے بہتر کتابیں لکھ سکتے ہیں, اے لیول سے بہتر کتابیں لکھ سکتے ہیں. سو وہ کتابیں اگر صرف بننا شروع ہو جائے ہمارے پاس, تو یقین کیجئے اگر فورن جو ہمارے ورکر ریمیٹنس ہے وہ $26 ارب نہ بھیجتا تو آپ سمجھیں کہ اس وقت تو ہمارے حالات بہت برے ہو رہے تھے. ہم تو بچے ہوئے ہیں جن کو ہم ووٹ بھی نہیں دینا چاہتے کہ وہ ووٹ دیں وہاں پہ ہمارے, لیکن وہ $26 ارب ہمیں بھیجتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بڑی آسانی ہے. اور دوسری چیز جو ہمیں آسانی مل رہی ہے, پاکستان میں پائریسی ہے. آپ لوگ جو کتابیں موسٹلی پڑھتے ہیں وہ پائریٹڈ کتابیں پڑھتے ہیں. اگر یہ کتابیں امپورٹ ہونا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کتاب کی امپورٹ صرف $4 سے $5 ارب کی ہماری بن جائے گی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر. اور جیسے شبر صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل کرپشن ہے جو پچھلے 30 سالوں میں ہوئی ہے. اور جیسے میں نے بھی بولا تھا کہ ہمیں اپنی کنفلکٹ آف انٹرسٹ سے کو دیکھنا پڑے گا. پی آئی اے خراب جو ہوئی ہے وہ کس وجہ سے خراب ہوئی ہم سب کو پتا ہے, اس کے اوپر کئی پروگرام ہیں, ایسی کوئی چیز. اور نور پاک اس لیے سرو نہیں ہوتا تھا سر, آئی ایم ریئلی سوری, کہ وہ نور پاک مہنگا نہیں پڑ رہا تھا. لیکن مجھے اور آپ کو پتا ہے, شبر صاحب کو زیادہ پتا ہے کہ لوکل پروڈکٹ اگر میں خریدوں گا تو اس کا آڈٹ میں شبر صاحب بہت آرام سے پکڑ لیں گے. لیکن اگر نور پاک میں 4 ملکوں سے گھما کے لے کے آؤں گا تو وہ مے بی $1 کی پروڈکٹ $6 کی میں بیچ سکتا ہوں. سو یہ اس طرح کی ویریس چیزیں ہیں. اور یہاں میں کنکلوڈ یہ کروں گا, یورپین یونین کو کہا جاتا ہے اٹس اے فورٹریس. اور فورٹریس کیوں کہا جاتا ہے اس کو اس لیے فورٹریس کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو کوئی بھی چیز اگر امپورٹ ہوتی ہے یورپین یونین سے آؤٹ سائڈ یورپین یونین, اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیرفس ہیں, یعنی کہ اس پر ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, ٹیکسز لگے ہوئے ہیں, بہت کچھ لگے ہوئے ہیں, تو آسان نہیں ہے اس کو امپورٹ کرنا.
تو ہوتا کیا ہے, کسی بھی کمپنی نے, امریکن کمپنی نے یورپین یونین میں پروڈکٹ بیچنی ہے, وہ اپنی پروڈکشن یورپین یونین میں کرتی ہے. دوسری چیز, وہاں جو میں یورپ میں رہا, تقریباً 6.5-7 سال رہا, یورپین یونین کا جو یوزر ہے, جو کنزیومر ہے, اینڈ سر آئی ایم ریئلی سوری, لیکن میں بالکل, آپ بھی ماشاء اللہ بہت ٹریول کرتے ہیں, جب اس کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں, اگر اس کو ہلکی سی انفیریئر کوالٹی بھی ملتی ہے نا, ہی پریفرز اے یورپین یونین پروڈکٹ, ہی ڈزنٹ گو فار امپورٹڈ پروڈکٹ. سو یہ ہمارے, آپ لوگ ینگسٹرز ہیں, ہم لوگ تو دیکھیں عمر میں جہاں ہمیں گزاری لیں گے 20 سال, لیکن دا تھنگ از کہ اس کے اوپر مشکل فیصلے لینے پڑیں گے اور ہم لوگوں کو یہ سبسٹیٹیوشن کی طرف جانا پڑے گا. مقصد یہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور ایک پروگرام سے ظاہری بات ہے اس کے تمام ایریاز کو کور کرنا جو ہے بہت مشکل ہے, لیکن جیسے شبر صاحب آپ نے کہا کہ اس میں 20 سے 25 سال لگیں گے میڈ ان پاکستان کو مکمل طور پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے, بالکل, اور تو اس کا پہلا دن جو ہے وہ کبھی تو آئے گا. تو آج جو ہے اس کو آج ہم پہلا دن کر لیتے ہیں اور آج سے ہم جو ہے نیت کر لیتے ہیں کہ جناب حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی جو ہے ہم ہمیشہ میڈ ان پاکستان کو پریورٹی دیں گے. اور اس کے لیے صرف یہ بولنے سے کام نہیں چلے گا, اس پہ ایکشن کی ضرورت ہے. ایکشن جو ہے عوام نے بھی لینا ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا ایکشن جو ہے, جیسا چاولہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں آج کہا, کہ وہ جو ہے حکومت نے لینا ہے. اور وہ جب تک جو ہے وہ ہماری جو صنعت کار ہیں ان کو ایک بہتر انوائرمنٹ نہیں دیں گے, ان کے جو انڈسٹریل زون ہے انہیں بہتر انوائرمنٹ نہیں دیں گے, وہاں پہ ان کو جو ہے گیس ہے, پانی ہے, بجلی ہے, وہ جو ہے صحیح طرح سے نہیں ملے گا, ان کو تمام فیسلٹیز نہیں ملیں گی, ان کو ٹیکس کے معاملات ان کے جو خواہش ہے اس کے مطابق نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک جو ہے وہ انڈسٹری بڑی ہو نہیں سکتی. اور انڈسٹری بڑی کرنا ہی سب سے زیادہ ضروری ہے, انہی نوجوانوں کو وہاں پہ روزگار ملے گا, اور جو پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اس میں پھر وہی پروڈکٹ جو استعمال ہوگی جو کہ پاکستان کی انڈسٹری سے بنے گی. تو اس پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آگے بھی پروگرام اس سبجیکٹ پہ لے کر آئیں, لیکن آپ نے اس سوچ کو آگے بڑھانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, سوال پاکستان.